سورت نساء میں چھٹا پارہ اس اعلان سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ ارشاد ہے کہ کفار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو مانتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حق سے انکاری ہیں۔ مومنوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیک وقت مانتے ہیں، یعنی اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ یہود حضرت مریم علیہ السلام کی کردار کشی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ پاک دامن عورت تھیں۔ ارشاد ہے کہ یہود اپنی دانست میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے تھے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ سولی دی گئی بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح یہود کو اللہ نے سود کھانے سے روکا تھا لیکن وہ اس غلط کام میں مسلسل ملوث رہے۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو قرآن اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ سورت نساء کے آخر میں اللہ نے قرآن مجید کو اپنی دلیل اور واضح روشنی قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، رب اس کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرمائے گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ آخری سورت میں کلالہ کے ترکے کے بارے میں احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ سورت نساء کے بعد سورت مائدہ ہے جس کے شروع میں اللہ نے اہل ایمان کو اپنے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں کامیابی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، جو جانور گھوٹ کر مر جائے، جو جانور چوٹ لگ کر مر جائے، جو جانور گر کر مر جائے، جو جانور سینگ لگ کر مر جائے، وہ جانور جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر وہ جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور پانسوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ ارشاد ہے کہ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مومن عورتوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دی ہے، ان کے مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی عفت قائم رکھنے اور ان سے کھلی بدکاری اور چھپی دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بین المذاہب شادیاں معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی اور مودت پیدا کرنے کے طریقوں میں سے مؤثر ترین طریقہ ہے جسے قرآن مجید نے جاری کیا۔ اس کے بعد پاکی کا بیان ہے۔ وضو کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ چہرے اور بازوں کو کوہنیوں تک دھویا جائے اور سر اور پاؤں کا مسح کیا جائے۔ نیز بیماری اور سفر کی حالت میں مٹی سے تیمم کا ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے اس قول کو رد فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اگر خدا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور زمین پر جو کوئی بھی موجود ہے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ رب نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ تم میں انبیاء مبعوث کیے گئے اور تم کو بادشاہت عطا کی گئی اور تم کو وہ کچھ عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ للہ کے احسانات کا احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس حوصلہ افزا بات کو سن کر بھی لوگ بزدل بنے رہے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ تم اور تمہارا رب جائے اور جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور اللہ سے یوں گویا ہوئے کہ
اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں، پس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ القصہ، اپنے نبی کی اس نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل منزل سے بھٹک گئے اور 40 برس تک دربدر پھرا کیے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اختلاف کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی کو حسد کا شکار ہو کر بلاوجہ قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعہ کو بیان فرما کر اللہ نے انسان کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ارشاد ہے کہ جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک انسان کی زندگی کا سبب بنتا ہے وہ ایک انسان کو زندہ نہیں کرتا بلکہ پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے۔ اس صورت میں زمین میں فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزا ذکر کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، زمین میں فساد پھیلانے والوں کو پھانسی دے دینی چاہیے، یا ان کو قتل کر دینا چاہیے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دینا چاہیے، یا ان کو جلاوطن کر دینا چاہیے۔ یہ دنیا میں ان کے کیے کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ پکڑا کرو، اور فلاح حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں جہاد کیا کرو۔ اس کے بعد چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی مذمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو ان سے دلی دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہودیوں کے ذات باری کے بارے میں منفی اقوال پیش کیے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ ارشاد ہوا کہ ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں اور ان پر لعنت ہو اپنے قول کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص ارشاد ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے جو کچھ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ سب کا سب لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام پہنچانے سے قاصر رہے۔ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافروں پر اس لیے لعنت کی کہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود ان میں ملوث ہو چکے تھے، اور ان کا یہ فعل انتہائی برا تھا۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو برائی کے کام سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد، رحمت اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ظلم و ستم کو پسند نہیں کرتا، اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو حق کو پہچانتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً مظلوموں کا ساتھ دینے کی قدرت عطا فرما۔ ہمیں اپنے دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری آنکھیں حقیقتوں کی روشنی سے منور کر دے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمیں ان اعمال سے بچا جو ہمیں تیرے غضب کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں گناہ اور ظلم کی راہوں سے دور رکھ اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں پناہ عطا فرما۔ ہمیں آپس میں محبت، اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں برائی سے روکنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس علم کی روشنی عطا فرما جو ہمیں تیری راہ پر چلنے کے قابل بنائے، اور ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تاو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے دین کی حقانیت کا شعور عطا کیا۔ اے اللہ، ہمیں برائیوں سے بچنے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے اور ہمیں اپنی خوشنودی کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے وقت نکالا اور ہماری ویڈیوز دیکھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو برا کرم انہیں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف بڑھنے کے اس سفر میں شامل ہوں۔ اور اب سب سے درخواست ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ برا کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ بروقت اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ اب کے لیے کل 7ویں پارے کا خلاصہ لے کر آئیں گے۔
امید ہے کہ آپ کا دن خوشگوار گزرے۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ۔